اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج 3 مارچ 2025 اتوار کا دن ہے انشاءاللہ۔ آج ہم اپنا جو اگلا ایک قرآن اور سائنس کے حوالے سے جو لیکچر سیریز ہے اس میں ایک نیا ٹاپک، ایک نیا سبجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو اتنی زیادہ کائنات میں ہمیں زمین میں ہمیں جو انواع و اقسام نظر آتی ہے، نباتات میں بھی حیوانات میں بھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور یہ ہم دونوں چیزوں کو قرآن سے بھی دیکھتے ہیں، قرآن کی روح سے بھی، اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفکلی اس کی وجہ جو سائنسدان، ماڈرن سائنسدان ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ 2 سے 3 انشاءاللہ لیکچرز میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم کور کریں گے۔ آخر میں آ کے انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ یہ چیز آخر یہ ہے کیا، کس طرح سے ہے۔ ماڈرن جو سائنسدان ہے یا سائنس ہے، اس کا اس پورے سبجیکٹ کا جو موجود سمجھا جاتا ہے وہ ڈارون کو سمجھا جاتا ہے کہ ڈارون جو تھا وہ پہلا ایک سائنٹسٹ تھا جس نے اپنی آبزرویشنز کے تھرو یہ دیکھا کہ کس طریقے سے یہ سارا جو ارتقاء ہوا ہے اسپیشیز کا یہ ہوا ہے، اور کس طرح سے ان کے اندر ایک ایسی مماثلت ہے جس کی بنیاد پہ اس نے پہلی دفعہ یہ کہا کہ کہیں نہ کہیں یہ سب جو اسپیشیز ہیں، انسان، حیوانات، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں ان کا جو انسیسٹر ہے، ان کا جو آباء و اجداد ہے، وہ کوئی کامن چیز ہے۔ اچھا، ڈارون جو تھا جب اس نے یہ چیز شروع کی اس وقت اس کو بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ ڈی این اے یا جینیٹکس کیا چیز ہوتی یا بایو کیمسٹری کیا چیز ہے۔ اس نے اپنی آبزرویشنز کی روح سے اور لوگوں کی، اس نے مختلف جانوروں کو اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے ایک نتیجہ نکالا کہ یہ شاید جو بھی ان کے اعضاء ہیں، جو بھی ان کے اندر کوالٹیز ہیں، خصوصیات ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اندر نیچر کا ہاتھ ہے، اور نیچر کی وجہ سے وہ ڈیولپ ہوئیں اور آہستہ آہستہ وہ آگے نسل بہ نسل منتقل ہوتی رہیں، اور وہ اسپیشیز یا وہ کلاسز جانوروں کی یا نباتات کی جو ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکیں یا خوراک کی کمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، وہ آہستہ آہستہ پھر ختم ہوتی گئیں۔ اچھا، جب تک وہ یہ بات کر رہا تھا اس ٹائم پہ اس کے پاس ماڈرن نالج نہیں تھا سائنس کا۔ فار ایگزامپل وہ یہ بالکل ایکسپلین نہیں کر سکتا تھا کہ انسان کی شکل جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے مختلف کیوں ہوتی، یا ایک انسان جو ہے، اگر ایک کتا ہے فار ایگزامپل، اگر اس کی دم کٹ جاتی ہے تو اگلی نسل میں وہ دم دوبارہ کیوں پیدا ہو جاتی، اور بہت سی اور اس طرح کی مثالیں تھیں۔ یا ایک بندہ جو ہے وہ ورزش کرتا ہے فار ایگزامپل، لیکن اس کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس طرح کا کثرتی یعنی مسکولر جسم لے کے پیدا نہیں ہوتا، تو اس کے اندر وہ یہ چیزیں ایکسپلین کرنے میں ناکام تھا اس لحاظ، اور کئی دفعہ وہ اس کی کیونکہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکا تو یہ معاملہ اس کے ہاتھ سے وہ کیونکہ اس کا جواب نہیں دے سکا۔ لیکن سائنسدانوں نے آگے چل کے جب جینیٹکس کو ڈسکور کیا اور بایو کیمسٹری کو ڈسکور کیا تو ان لوگوں نے کہیں نہ کہیں اس سلسلے کے اوپر بلڈ اپ آن کیا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کہیں کافی حد تک ہم لوگ جو ہیں وہ ایک درخت کی مانند گرو ہوئے، زندگی جو ہے زمین پہ ایک ٹری آف لائف کی طرح گرو ہوئی ہے۔ اور اس میں آپ کو ہم نے جس طرح دیکھا تھا کہ پچھلے دروس میں بھی کہ کسی نہ کسی جگہ جا کے لائف کا جو اوریجن ہے وہ بہت ہی معمولی طرح سے، معمولی یعنی لائف سے سٹارٹ ہوا اوریجن، اور آہستہ 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 کر کے وہ ایک سنگولر سیل سے گرو کرتے کرتے ملٹی سیلولر اور پھر ڈفرینٹ آرگنزمز میں، برانچز میں وہ چیز گرو کرتی گئی۔ ایک لائف فارم اس میں سے ہم نے دیکھا کہ وہ نباتات کی طرف شاخ نکل گئی، اور ایک جو ہے وہ جانوروں کی طرف شاخ نکل گئی، اور اس کے اندر کلاسز اور اسپیشیز بنتی گئیں۔ اچھا، یہ جو چیزیں ہیں یہ سائنس نے مختلف طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی۔ ہم جو سیلف پرپیچویشن کی بات کر رہے تھے پچھلے لیکچرز میں، جس میں ہم نے ڈی این اے کو بڑی تفصیل سے اس کا رول کیا ذکر بھی کیا، اب ایک چیز اس میں جو رہتی تھی وہ تھی ہیریڈیٹی، کہ وراثت کیا چیز ہے۔ وراثت کا جو قانون ہے اس کے لیے ایک سائنسدان ہوئے ہیں گریگور مینڈل کے نام سے، انہوں نے 1860 کی دہائی میں انہوں نے بڑے زبردست ایکسپیریمنٹس کیے۔ اچھا، اس میں انہوں نے بہت زبردست ایک لاز، پرنسپلس بتائے کہ وراثت اصل میں ہوتی کیا ہے، اور یہ قانون جو ہے یہ آزادانہ ہے، اس کے اندر کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یعنی کسی نیچرل اسپیکٹ کا کسی چیز کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ فار ایگزامپل ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے کہ جیسے اگر سرخ اور سفید پھول جو ہیں اگر آپ ان کو آپس میں ملاپ ان کو کریں تو ظاہر سی بات ہے اگلی جو اس کی نسل ہے وہ آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے جیسے وہ گلابی پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ گلابی جب پھول آپس میں ملتے ہیں تو پھر ان کے آگے
سرخ اور سفید پھول نکل آتے ہیں, گلابی بھی ہوتے ہیں اور سرخ اور سفید بھی ہوتے ہیں دونوں ہی. تو یہ یعنی وہ اپنی دادا دادی کے ساتھ مواصلت رکھتے ہیں وہ پھول جو ہیں. اچھا یہ چیز بڑی اس میں ایک چیز کا اس میں پھر انہوں نے اس سے نتیجہ یہ نکالا کہ کوئی ایسی چیز جنہیں مورسے کہتے ہیں یا جینز کہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی خصوصیات کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے حوالے سے جب جینز کے اوپر ریسرچ ہوئی اور بہت زیادہ آگے لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ جینز جو بیسیکلی ڈی این اے کے اندر موجود ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آگے ٹریٹس کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں, خصوصیات کو منتقل کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو اگر دیکھنا ہو تو جیسا مرد اور عورت خواتین کے اندر ہم نے پڑھا تھا کروموسومز ہوتے ہیں 46 کروموسومز دونوں میں ہوتے ہیں. لیکن جب ان کی جب وہ آپ کہتے ہیں کہ تولیدی جو خلیے ہوتے ہیں ان میں یہ تعداد کم ہو کے ہاف رہ جاتی ہے, یعنی وہ ڈی این اے یا کروموسوم جو ہوتا ہے وہ آپس میں بالکل ہاف ہو جاتا ہے, ڈیوائڈ ہو جاتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے 23 تعداد رہ جاتی ہے. مرد کے اندر جو خلیے ہوتے ہیں جو کروموسومز ہوتے ہیں ان ایکس وائی گریڈ کے ہوتے ہیں, اور جو خواتین ہوتی ہیں اس میں ایکس ایکس گریڈ کے ہوتے ہیں دونوں. لیکن جب یہی خلیے زائگوٹ کی سٹیج پہ نفس واحدہ کی سٹیج پہ آپس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹلی یا وہ ایکس وائی بنتا ہے وہ مرد بن جاتا ہے, یا وہ ایکس ایکس رہ کے فیمیل رہ جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خلیے کسی وجہ سے جینیٹیکلی خراب ہو جاتے ہیں, یعنی وہ انفارمیشن صحیح طرح سے منتقل نہیں ہوتی, تو کوئی نہ کوئی اس میں نقص آ جاتا ہے. تو بچے جو ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے کوئی ڈیفیکٹو رہ گئے یا کوئی ان میں پرابلم آ جاتا ہے وہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے, یا آگے وہ ٹرانسمٹ ہی نہیں ہوتی, وہ چیز پریگنینسی میں ڈیولپ ہی نہیں ہوتی اس اسٹیج کے اوپر. اچھا یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ڈٹرمن ہوتی ہیں کروموسومز کی اسٹیج پہ, اور کروموسومز بیسیکلی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ کون سی خصوصیات ہے جس نے انسان کے اندر یا نباتات کے اندر یا جانوروں کے اندر ڈومینیٹ کرنا ہے. رنگ ہے فار ایگزامپل اس کے, جیسے فار ایگزامپل ہم یہ سفید اور سیاہ اگر مرد اور خاتون کا بیاہ ہوتا ہے اور وہ آپ کو لگتا ہے جیسے سانولے بچے پیدا ہوں گے, لیکن ان کی اگلی نسلوں میں ہو سکتا ہے سیاہ اور سفید بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور سانولے بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ ٹریٹس آگے مور سے منتقل کر رہے ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا ایک آیت سے پہلے ہم سٹارٹ لیں, آپ 699 کا مطالعہ کریں. جی سورہ الانعام. سکس نائنٹی نائن آیت ہے 99 جی 99 اور سورہ الانعام 173 پیج. جی 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 بہت خوبصورت آیت ہے, آپ پہلے بھی آپ نے پڑھی ہوگی. 173 پیج 99 آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ وَمِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَيْتُونًا وَالرُّمَّانَ مشتبہن وغیر متشابہن انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. And he it is who has caused the waters to come down from the sky. وہی اللہ ہے جو کیا کرتا ہے کہ پانی کو آسمان سے نازل کرتا ہے. اچھا یہ آپ یہ دیکھیں کہ کامن پانی ہے, ایک سورس ہے, آگے اس سے کیا ہوتا ہے اینڈ بائی دس مینس ہیو وی براٹ فورتھ آل لیونگ گروتھ. ہر طرح کی جو زندگی ہے رویدگی ہے وہ آپ کو اس پانی سے نکلتی ہے. اینڈ آؤٹ آف دس ہیو وی براٹ فورتھ وینڈیور, جو جسے آپ کہتے ہیں کہ سبزہ جو ہوتا ہے نا وہ اس سے نکلتا ہے. آؤٹ آف دس ڈو وی برنگ فورتھ کلوز گروئنگ گرینز, یا وہ جو آپ کے گچھے ہوتے ہیں آپ کے دانوں کے بھرے ہوئے گچھے, جیسے آپ کے گندم کے خوشوں کی بات اگر کریں جی. اینڈ آؤٹ آف دا اسپید آف پام ٹریز, یا جو کھجوروں کے گچھے ہوتے ہیں, یا ڈیٹس ان دا تھک کلسٹرز جو آپس میں بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے.
اینڈ دا گارڈنز آف وائنز یا کھجوروں انگوروں کے جو آپ کے گچھے ہوتے ہیں. اینڈ دا آلیو ٹریز, یا آپ دیکھتے ہیں کہ آلیو ٹری جو ہے یہ زیتون کا درخت جو ہے. اینڈ دا پومیگرینیٹ, یا ہم دیکھتے ہیں اناروں کو. آلسو لائک, اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں آپس میں. یعنی یہ جو پھل ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے بظاہر شکلیں ملتی بھی ہیں, ان میں نسلیں ملتی بھی ہیں, اور اینڈ یٹ سو ڈفرینٹ. اور کئی دفعہ کھجوروں کے اندر ہی آپ دیکھ لیں, یا اناروں میں دیکھ لیں, یا اور چیز زیتون کے آپ ٹائپس دیکھ لیں, آپس میں مختلف بھی ہوتی ہیں. بیہولڈ their fruit when it comes to fruitation and ripens. اب اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, ہم غور کریں اس چیز پہ کہ جب وہ جو پھل لگتا ہے اس کو کس طریقے سے وہ پکتا ہے, اس کے پکنے پہ غور کریں. Verily in all this there are messages indeed for people who will believe. اس کے اندر کس کے لیے میسیجز ہیں, جو ایمان لانے والے ہیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں اس چیز کی طرف کہ آپ ایک ہی چیز میں, ایک ہی ٹائپ آف فروٹ میں فار ایگزامپل آپ کو کتنی مختلف چیزیں نظر آتی ہیں اور ملتی جلتی بھی نظر آتی ہیں. اور یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیکن اس کے پیچھے جو پرنسپلس ہیں اللہ اس پہ غور کرنے پہ ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں. یہ قانون کی بات ہو رہی, یہاں پہ قانون کی بات. آگے بھی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے کہ اللہ نے ایک ایسا طریقہ کار وہ کر دیا ہے کہ لیے ایک, یعنی جسے وہ کہتے ہیں نا, طریقہ کار بنا دیا کہ وہ نسلیں سیم نسل بھی آگے بڑھتی جاتی ہے, اور وہی نسل جب کسی اور نسل کے ساتھ اس کو امتزاج ہوتا ہے تو اس میں چینجز آتی جاتی ہیں, اس میں نئی آپ اس کے اندر نباتات کی قسمیں فار ایگزامپل آپ بناتے جاتے ہیں. تو یہ آگے چل کے ہم انشاءاللہ اپنے 1-2 لیکچرز میں آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا. اچھا, اس چیز کو میں چاہوں گا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو نا تو آپ 16 اور 13 کو بھی ساتھ ملا. 16-13 جی. جی نکلے گی سب. وما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه ان في ذلك لآيات لقوم يذكرون. And all the beauty of many hues which he has created for you on earth. یعنی اللہ تعالیٰ بہت سے مختلف رنگوں کی تخلیق کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں. He has caused for you on earth in this behold there are messages for people who take it to heart. جو اس تذکیر کو دل سے قبول کرتے ہیں. 14 کو بھی ملا لیں تو سب سے بہتر ہو جائے گا. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. And he it is who has made the sea subservient. یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے کیا کیا کہ آپ کے لیے سمندر کو تسخیر کر دیا, پانی کو تسخیر کر دیا, so that you might eat fresh meat from it. آپ اس سے تازہ گوشت حاصل کریں. And take from it gems which you may wear. یا وہ جو موتی یا گونگے یا جو بھی آپ سونا اس میں سے نکالتے ہیں. And on that very sea one sees ships ploughing through the waves. یعنی وہ جو جہاز بڑے بڑے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سے, so that you might be able to go in quest of some of his bounty. کبھی آپ ویسے کبھی کراچی پورٹ پہ جانے کے اتفاق ہوا نا تو آپ کو پھر آپ حیرت میں آ جاتے ہیں. بڑے بڑے شپس جو ہوتے ہیں وہ کتنے ہزاروں کنٹینرز اپنے اوپر لاد کے لا رہے ہوتے ہیں, ٹنوں کے حساب سے اس میں وزن ہوتا ہے, اور وہ کنٹینیوسلی ایک وہ لوڈنگ چل رہی ہے, ایک ملک کی اشیاء دوسرے ملک میں جا رہی ہیں. تو یہ بڑا زبردست سین ہوتا ہے. In quest of some of his bounty and thus have caused to be grateful to him. اور اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اس طریقے سے. اسی طرح سے 7-11 بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. جی چھوٹے جنہیں ڈول دے وچ کوئی سوئی نہیں تیر سکتی کہ اگے تے مور نہ لو 10 کنال دے 10 کلے والے جہاز نوں ایک بات اے ہمارا جلبہ ہے نہیں آتا کہ ہم بہنا بابا
جی 7:13 7:11 جی 7:11 186 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ جی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. یہ آیت جو ہے نا، یہ میں ویسے چاہتا تھا کہ میں اس کو تھوڑا سا بعد میں کروں ڈسکس. اس میں ایک بہت زبردست میسج ہے. یہ بھی ہم خیر اس اسٹیج پہ بھی اس کو دیکھتے ہیں. یہ انڈیڈ وی ہیو کریٹڈ یو. یہ آپ غور کیجیے گا الفاظ پہ. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. یہ کم جو ہے نا سیگا، یہ کیا ہے؟ زیادہ لوگوں کے لیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. یعنی جب ہم نے تم سب کو تخلیق کر لیا اور تم لوگوں کی صورتیں بنا دی. انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے. جب تم لوگوں کو ہم نے تخلیق کر لیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تم لوگوں کو ایک بہترین ڈیزائن دے دیا، ایک فارمیشن دے دی جس طرح اللہ نے دینی تھی اپنی 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 مشیت کے مطابق. احسن الخالقین ہے. پھر کیا کیا؟ ثم، پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قلنا للملائکۃ اسجدوا. پھر کیا کیا؟ اللہ نے حکم دیا کہ کیا ہو جائیں؟ تمام ملائکہ ساجد ہو جائیں اس کے آگے، تمہارے آگے. لی آدم، آدم کیا؟ اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آدم ان تمام بنی نوع انسان کے لیے جن کو اللہ نے تخلیق کر دیا، ایک نمائندے کے طور پہ آ رہا ہے. اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے آگے اللہ کے حکم سے جو ملائکہ، اللہ کی وہ فورسز، طاقتیں، وہ کیا ہیں؟ ساجد ہو جائیں. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. یہاں پہ کیا ہوا کہ سوائے ابلیس کے، یعنی تمام ملائکہ سوائے ابلیس کے، وہ ساجد ہو گئے. بڑا ہی خوبصورت اور یہ گہرا نقطہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب بنی نوع انسان کی تخلیق کر دی، اس کو فارم کر لیا، اس کے بعد ملائکہ کو کہا کہ اب ان کے آگے ساجد ہو جائیں. یعنی اس سے پہلے، انسان سے پہلے اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں، نباتات ہیں. انسان تو بہت بعد میں آئے. ہمیں انسان کی نون ہسٹری جو ہے 1 ملین سال سے پرانی نہیں. زمین بنے ہم نے پہلی بات کی تھی کوئی 4.5 ارب سال تقریباً ہو چکے ہیں. اور اس دوران میں جو 1.5 بلین سال بعد یا 2 بلین سال بعد زندگی کی آغاز ہو گیا تھا. انسان سے پہلے بہت سی جانور، بہت سے ایراز گزرے ہیں، ٹائم گزرا زمین کے اوپر، بہت سی نباتات، حیوانات. لیکن انسان کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میرے جو ملائکہ ہیں وہ تمہارے آگے ساجد ہوں گے. یعنی انسان کے اندر وہ انٹلیکٹ اللہ نے پیدا کیا، وہ روح اس کے اندر پھونکی، جس کی وجہ سے انسان آج بیٹھ کے کیا کر رہا ہے کہ جینیٹکس کے اندر چینجز کر رہا ہے، نئے قسم کے پھل پودے بنا رہے ہیں. انسان اپنی جو ہے IVF کے ذریعے وہ کر رہا ہے، ایک آپ کی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک والنٹریلی، ایک آؤٹ سائڈ دا باڈی آپ کی فرٹیلائزیشن کر رہا ہے. بچوں کے اندر بالکل جینز کے اندر چینجز کر رہے ہیں کہ ہم وہ جو جینز جو منہ سے کنٹرول کرتے ہیں خصوصیات کو، ان کو کنٹرول کریں. یعنی یہ ایک خصوصیت انسان کے اندر پیدا کی کس وجہ سے؟ کہ وہ فورسز آف نیچر کے ساتھ کھیل سکتا ہے، ان کو کنٹرول کر سکتا ہے. اور وہ علم جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس کی وجہ سے یا وہ ڈسٹرکشن بھی کر سکتا ہے یا وہ بہت کریٹو کام بھی کر سکتا ہے. اور اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا تھا کہ اس گورننس کے لیے، اس کو گورن کرنے کے لیے اس کو ایک رہنمائی بھیجی تھی. یہی چیز میں تھوڑا سا اور بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ 42, 49, 50 میں بھی نظر آئے. جی جی
623 623 623 44 آیت نمبر 44 آیت نمبر 49 24 میں آئے گی. ہاں 24 آیت نمبر 24 پیج 624 پیج 49 للہ 50. ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء ویعلم. للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے یہ ہے ملکیت تمام سماوات اور ارض کی. اللہ کے لیے ہے ملکیت تمام سماوات اور ارض کی. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور. وہ کیا کرتا ہے؟ ہی کریٹس واٹ ایور ہی ولس، جو اس کا دل کرتا ہے، جو اس کی مشیت ہوتی ہے وہ تخلیق کرتا ہے. He bestows the gift of female offspring. یہاں روک کے بتائیے گا مشیت سے مراد کیا ہے؟ انکل اپنا اس کی وہ منشا، قانون ہے پروگرام، جی پروگرام رسول و ضوابط جی یہ. جی دیکھیں اللہ کے کیس میں ہم نے پہلے بھی بہت میرے خیال انیشیل دروس میں ہی بات کی تھی کہ جو مشیت ہوتی ہے نا اس میں اس کی ارادہ بھی شامل ہے اور اس کا تخلیق بھی شامل ہے. انسان کے کیس میں کیونکہ تخلیق نہیں آ سکتی، تخلیق لنکڈ ہے خالق کے ساتھ، تو ہمارے کیس میں صرف اختیار و ارادہ آتا ہے کہ ہم چاہیں تو ہم اللہ کی ہدایت کو قبول کریں، چاہے تو انکار کر دیں. لیکن نقصان جو ہوگا اس کا، جو اللہ نے پھر قوانین بنا دی ہیں اس کے، یا اس کی جزا یا سزا جو ہے وہ پھر انسان کے اختیار میں نہیں. تو یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ جب یشاء یا کوئی مشیت کا اس کا ارادہ ہوتا ہے تو ارادے کے ساتھ ہی وہ اس کی تخلیق کے لیے اس کے قوانین مقرر کر دیتا ہے، اور وہ چیز کن فیکون کے ساتھ ہی وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، انیشیٹ ہو جاتی ہے، اور اپنی سٹیجز جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کی ہوتی ہیں اس سے گزر کے وہ چیز تخلیق پاتی. تو یہ ویسے یہ جو سائنسدان جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ڈارون، اس نے ایک بہت بڑا ڈاگما بریک کیا تھا. اس کو اسی لیے بہت زیادہ مذہبی طبقے اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے پہلے جو مذہب تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جی ہر چیز کی تخلیق، مٹی وہ خود ہی ایک پتلا بنایا اس سے تخلیق ہو گئی، ہر چیز ایک اسٹینڈ اینڈ لون تخلیق ہوئی ہے ہر چیز کی نا، ایک ایک کر کے اللہ نے تخلیق کر دیا سب کو. جبکہ ہم نے قرآن میں بڑی دفعہ آپ کے پچھلے دروس میں دیکھا ہے کہ اللہ تو کہتے ہیں مراحل سے گزارا ہے، اسٹیجز سے گزارا ہے، یہ خود بخود نہیں ہوئی چیز. تو اس بندے نے جب یہ بات کی تھی تو اس وجہ سے اس کے پیچھے مذہبی طبقے پڑ گئے، آج بھی پڑے ہوئے. اس کی بہت سی باتیں غلط بھی ثابت ہوئیں، یہ نہیں ہے، لیکن اس کی یہ سائنٹیفک چیز غلط نہیں تھی کہ تمام چیزوں کا اوریجن کہیں نہ کہیں کوئی کامن انسسٹر سے نکلا ہے. پیچھے کوئی نہ کوئی چیزیں ہیں جو ان کی، جسے وہ کلاسز بنی ہیں ساری، یہ جو جانوروں کی یا نباتات کی، اور اس پہ بہت سے سائنسدانوں نے ایک بہت لمبی عرصے تک اس کے اندر ریسرچ کے بعد اپنا کنٹریبیوشن دیا. اور وہی جب کنٹریبیوشن یا ریسرچ کو جب ہم قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، جب اس کو مطابقت کراتے ہیں یا ریلیٹ کراتے ہیں، تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ کس خوبصورتی سے اللہ نے ہمیں یہی سٹیجز بتائی ہیں مختلف جگہوں پہ، مختلف آیات میں. کہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ 6 ایام میں ہم نے تخلیق کی، 2 ایام میں سماوات و ارض بنے، اور اس کے بعد 4 ایام میں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کنڈیشنز پیدا کی جس سے پھر آج ہم یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو وہ جو ایک مراحل ہیں وہ ذکر قرآن میں موجود ہے، صرف انسان کو غور کرنے کی ضرورت ہے، جو اللہ بار بار ہمیں کرنے کا کہتے ہیں. اس آیت میں جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آگے چل کے، وہ یہ ہے کہ ہی بیسٹوز دا گفٹ آف فیمیل آف اسپرنگ آن ہوم ایور ہی ولس. اب یہاں پہ اللہ نے کیا کیا ہے کہ ہمیں ایک چیز بتائی ہے، اینڈ دا گفٹ آف میل آف اسپرنگ آن ہوم ایور ہی ولس. اور اگلی آیت کو بھی ایک ساتھ کمپلیٹ کرنے کے لیے او یزوجہم ذکرانا و اناسا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اور he gives both male and female and causes to be barren whomever he wills. کہ وہ کیا کرتا ہے، یا تو وہ کسی کو بیٹے دیتا ہے، یا کسی کو بیٹی دیتا ہے، یا کسی کو دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بے اولاد رکھتا ہے. اچھا یہاں پہ for verily he is all knowing infinite in his power. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ من یشاء،
اب قانون یہاں پہ قانون حرکت میں، جس طرح سے ابھی ہم نے پہلے شروع میں بات کی تھی پھولوں کی، یا ہم نے بات کی تھی اور جانوروں کے کیس میں، اسی طرح سے انسانوں کے کیس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ مختلف جب انسان جب آپس میں ان کے بنتے ہیں، جوڑے بنتے ہیں اور آگے اولادیں پیدا ہوتی ہیں تو ان کی خصوصیات منتقل ہوتی ہیں. اب وہ خصوصیات جو منتقل ہوتی ہیں اس جفتے میں، نفس واحدہ میں، نیچے جو اوریجنل پہلا سیل ہوتا ہے اس سیل کے اندر، اس میں سے جو خصوصیات بھی ڈومینیٹ کر جاتی ہیں اس طرح کا وہ آگے آف سپرنگ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس کے اندر میل کے خلیے ڈومینیٹ کر گئے ہیں تو میل پیدا ہوگا، فیمیل کے کر گئے ہیں تو فیمیل پیدا ہوگا. یہ قانون ہے اللہ کا. اسی کے تحت اللہ کہتے ہیں کسی جگہ پہ اگر کاپی صحیح طرح نہیں ہوا انفارمیشن تو کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں بھی پیدا ہوتی. کئی لوگ نہیں پہ ان کے وہ خلیے اس قابل نہیں ہوتے کہ آگے اولاد میں ہو. تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے. قانون کی گورننس جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، مگر یہ قانون کے مطابق ہوتا ہے جو کچھ بھی آگے ہوتا ہے. اور یہی اللہ نے بتایا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. زرخیزی پیدا کریں یا نہ کریں. تو کنیکشن یہ جو ہے نا، یہ ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جب یہ چیزیں کہتے ہیں کہ یہ جو پرنسپلز یا یہ جو لاز ہے جب آپ ان پہ غور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا بنانے والا، اس کا کریٹر وہ میں ہوں، اس کا مالک اس سماوات و ارض کا میں ہوں. تو ہمیشہ آپ اللہ کو ذہن میں رکھیں. اور یہی انشاءاللہ یہاں تک آج رکھتے ہیں. آگے پھر انشاءاللہ بابا کو آج رمضان کے والے سے میں یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں. جزاک اللہ. میں کہتے ہیں نا اللہ نے کہا